بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اگر کسی بھائی کو ویڈیو کی الفاظ کی یا چناؤ میں کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ یہ نوٹیفیکیشن منگوا کے خود اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن حال ہی میں جاری کیا گیا ہے اور یہ مس ناہید شاہ درانی صاحبہ نے جاری کیا ہے۔ بہت ہی اہم نوٹیفیکیشن ہے۔ قبل اس کے میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب EOBI کا یوں سمجھ لیں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، کیمپ آفس کراچی، اپیل نمبر RWP-038/2023 اور RWP/39/2023 اور یہ جناب دو اپیلیں تھیں جو کہ ریجنل آفس راولپنڈی نے دائر کی ہوئی تھیں اور یہ مس ناہید شاہ درانی صاحبہ کے جو کہ چیئر پرسن ہیں ان کے پاس دائر کی ہوئی تھیں، اور ریجنل ہیڈ راولپنڈی ریجنل آفس اور اپیل کنندگان میں جو تھے یہ اپیل کنندہ تھے، اور اس جو انہوں نے کیا ہوا تھا محمد اشفاق ہاشمی ہے اور مسٹر امتیاز احمد ہے، یہ ان کے خلاف کیا ہوا تھا، اور سماعت کی جو تاریخ تھی وہ 16/8/2022 تھی، اور جواب دہندگان جو ہے وہ زوم کے ذریعے اس میں حاضر ہوئے تھے۔ مسٹر غلام محمد ریجنل ہیڈ برائے اپیل کنندہ، دونوں اپیل کنندگان وہ ذاتی طور پر، اور اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ فوری اپیلوں میں قانون اور حقائق کا مشترکہ سوال شامل ہوتا ہے اور اس لیے دونوں کو ایک ساتھ سنا اور نپٹایا جاتا ہے۔ دوسرا، اس میں اپیلیں ریجنل ہیڈ راولپنڈی ریجنل آفس میں دائر کی گئی ہیں، جس میں 19/8/2022 کے آرڈر آف ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی 3rd کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مذکورہ آرڈر کا آپریٹو حصہ دوبارہ تیار ہوا ہے اور اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریکارڈ کا اچھی طرح سے جائزہ لیا ہے اور ریجن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایپیلانٹ اتھارٹی کے فیصلے اور اس کے بعد ایپیلانٹ اتھارٹی کے فیصلے کی تعمیل سے متعلق سرکولر کی روشنی میں مناسب فائدہ فراہم کرے اور کیس کو نپٹائے۔ تیسرا اس میں ہے کہ اپیل کنندہ نے کہا کہ دونوں جواب دہندگان کم سے کم شرح پر بڑھاپے کی پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ پینشن تاہم وہ فارمولہ شرح پر پینشن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ فوجی فاؤنڈیشن نے 2019-20 کی مدت کے دوران جولائی 2013 سے جون 2016 کے دوران بقایا شرح فرق اور جزوی قانونی اضافہ ادا کیا۔ شیڈیول کے مطابق فارمولے کی بنیاد پر پینشن پر نظر ثانی کا فیصلہ DDG-B&C 2nd کے دفتر میں اٹھایا گیا تھا، اسے مسترد کر دیا گیا اور اس طرح جواب دہندگان نے ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی 3rd کے سامنے شکایت درج کرائی اور اس وجہ سے اتھارٹی نے غیر قانونی احکامات پاس کر دیے۔ اپیل گزار نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مواخذہ آرڈر غلط ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام رہی کہ متعلقہ آجر نے چندہ جمع کرایا ہے اور قانونی اضافے کی صرف جزوی ادائیگی کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، جو آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے بڑی زبردست سمجھ آئے گی اس میں۔ اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ آجر نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے کے بعد دونوں جواب دہندگان کے سلسلے میں شراکت اور قانونی اضافے کی صرف جزوی ادائیگی جمع کرائی ہے۔ دونوں جواب دہندگان حاضری میں حاضر ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کی قانونی پوزیشن کو متنازع نہیں بنایا جیسا کہ اپیل کنندہ نے بیان کیا ہے، تاہم انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ ان کے سابق آجر نے کنٹریبیوشن کی ادائیگی صحیح طور پر جمع کرائی ہے، اس لیے ان کا استحقاق قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو حاصل کیا اور شراکت کی ادائیگی ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی گئی اور وہ کم از کم شرح پر بڑھاپے کی پینشن کی وصولی میں بھی ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ انہیں ہمدردانہ بنیادوں پر EOBI ایکٹ 1976 کے شیڈول کے ذریعے تجویز کردہ فارمولے پر نظر ثانی شدہ
بنیاد پر بڑھاپے کی پینشن کی اجازت دی جائے۔ اب یہ دلائل سنے گئے، سارا کچھ ہوا، ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ اس اتھارٹی کے سامنے تعین کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا جواب دہندگان نے اپنے سابق اجر کی جانب سے شرح کا فرق جمع کروانے کے بعد فارمولے کی بنیاد پر بڑھاپے کی پینشن پر نظر ثانی کے حقدار ہیں؟ اس سلسلے میں EOBI ایکٹ 1976 کے سیکشن 9 کا حوالہ دیا گیا ہے اور متعلقہ حصہ سہولت کے لیے دوبارہ یہاں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بشرط کہ اس ایکٹ کے تحت بڑھاپے کی پینشن حاصل کرنے والے یا 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے بیمہ شدہ شخص کے سلسلے میں کوئی شراکت قابل ادائیگی نہیں ہوگی، یا عورت کے معاملے میں 55 سال۔ مذکورہ بالا شکوں کا جائزہ لینے سے ادارے کو چندہ جمع کرنے سے روکتا ہے۔ درج ذیل دو حالات میں بیمہ شدہ افراد کا احترام: جب بیمہ شدہ شخص بڑھاپے کی پینشن کی وصولی میں ہے، یا جب بیمہ شدہ شخص کی عمر 60 سال ہو گئی ہو، مرد، اور 50 عورت کے معاملے میں 5 سال، تو زیر نظر معاملہ قانون کی حکمرانی کے اصول کو دیکھنے کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے، جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس شرط سے جو لغوی معنی اخذ کیا گیا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اپیل کنندہ کو دونوں مدعا کے حوالے سے چندہ جمع کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لی ہے اور ساتھ ہی وہ بڑھاپے کی پینشن وصول کر رہے ہیں۔ مدعا علیحان کی طرف سے معاملے پر ہمدردی سے غور کرنے کی جو استدعا ہے، اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ EOBI ایکٹ 1976 بلا شبہ ایک فائدہ اٹھانے والی قانون سازی ہے، یعنی بینیفیشل قانون سازی ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہی قانون سازی انشورنس قانون کی ایک شرح ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد ان بیمہ شدہ افراد کو مناسب فائدہ دینا ہے جو نہ صرف ایکٹ 1976 کے تحت رجسٹرڈ ہیں، بلکہ ان کے حوالے سے عطیات بر وقت جمع کرائے جاتے ہیں۔ قانون کسی بھی بیمہ شدہ شخص کی حمایت نہیں کرتا جس کے خلاف باقاعدہ شراکت ادا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ شراکتیں واحد آمدنی ہیں جو جائز فائدہ اٹھانے والوں میں واجب الادا فائدہ پہنچانے کے لیے پر وقت سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، اس ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیل کنندہ کو موصول ہونے والی اضافی شراکت کی ادائیگی کو آنے والی ذمہ داری کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جواب دہندگان اس لیے بڑھاپے کی پینشن پر نظر ثانی کے حقدار نہیں ہیں اور اس کے ذریعے غیر قانونی احکامات کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور اپیلیں جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں، اور اس پر جو ہے پھر 14 ستمبر 2023 کو بورڈ کے سے جو ہے نا وہ اس کی باقاعدہ طور پہ آپ کہہ لیں سیل ہوا، وہ 7 سیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، موریں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا جناب وہ آرڈر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس کو اردو ترجمہ کیا، تاکہ اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کریں گے تو ہم اس کی کاپی آپ کو مہیا کر دیں گے، یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر دیں گے، وہاں پر بھی آپ کو جواب آ جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔